صحیح بخاری کے اس وقت جو نسخے موجود ہیں ان نسخوں میں بعض مقامات پہ اختلاف موجود ہے۔ اب یہ اختلاف کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اس کی بنیادی طور پر چند تمہیدی باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ پرانے دور میں جس وقت کوئی امام محدث کتاب لکھتا تھا، چیزوں کو جمع کرتا تھا، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کتاب لکھی اور پریس پہ دے دی اور پریس پہ چھپ کے پوری دنیا میں پھیل گئی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور ہاتھ سے لکھنے کے بعد پھر اس کتاب کو آگے دوسرے ان کے شاگرد اس کو دیکھ کے نقل کر لیتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ امام محدث جو ہیں وہ کتاب کو پڑھتے تھے اور ان کے شاگرد ان کے سامنے سنتے تھے اور سن کے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس وقت جو صحیح بخاری ہمارے پاس موجود ہے، صحیح بخاری بھی یہ وہ اس وقت ہمارے پاس نسخہ موجود ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے سن کے لکھا ہے۔ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری جو ہے وہ متعدد شاگردوں کے سامنے پڑھی ہے اور شاگردوں نے لکھی ہے، جن میں سے کچھ نسخے اور کچھ ائمہ کے نام جو نا وہ کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے 5 مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ سے لکھی ہے۔ نمبر 1 ابراہیم بن ماقل النصفی الحنفی المتوفی 295 ہجری، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے صحیح بخاری کو لکھا ہے، اور اسی ابراہیم بن ماقل النصفی کے متن اور ٹیکسٹ کو جو انہوں نے امام بخاری سے لکھا ہے اس کو بنیاد بنا کر امام ابو سلیمان احمد الخطابی المتوفی 388 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اعلام الحدیث کے نام پر۔ اگرچہ اس متن میں کچھ احادیث کم ہیں، لیکن یہ نسخہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ابراہیم بن ماقل النصفی نے لکھا ہے۔ ایک دوسرا نسخہ حماد بن شاکر الحنفی المتوفی 311 ہجری، منصور بن محمود البزدوی المتوفی 319 ہجری، اور چوتھا نسخہ حسین بن اسماعیل محاملی المتوفی 330 ہجری، اور 5واں نسخہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پوری دنیا میں جو متداول نسخہ ہے وہ ہے محمد بن یوسف بن مطر الفربری المتوفی 320 ہجری کا نسخہ۔ یہ محمد بن یوسف، بلکہ مولانا محمد بن یوسف، مرزا کہتا ہے مولانا شریف کو کتاب سے نکالیں، پہلے مولانا کو کتاب سے اگر نکالیں گے تو کتاب بھی آپ کے پاس باقی نہیں بچے گی۔ اس وقت جو صحیح بخاری موجود ہے یہ مولانا محمد بن یوسف بن مطر الفربری المتوفی 320 ہجری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری ہے جو اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس پر میں پہلے ثبوت پیش کروں گا کہ یہ صحیح بخاری جو ہے یہ وہ نہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہاتھ سے لکھی ہے، بلکہ یہ وہ صحیح بخاری ہے جو امام بخاری کے شاگرد مولانا محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے لکھی ہے۔ اس کے میں چند حوالے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ دیگر ائمہ نے تو لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی، امام نووی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عنی، دیگر نے لکھا ہے، لیکن یہ صحیح بخاری میں ان کے اپنے کومنٹس، تبصرے اور ان کی روایات موجود ہیں۔ آپ مثال کے طور پر صحیح بخاری سے حدیث نمبر 100 نکالیں۔ حدیث نمبر 100 میں یہ بات موجود ہے کہ قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ، یہ پوری سند موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 میں۔ اور وہابیوں کی ایپ اسلام 360 ایپ، اس میں آپ صحیح بخاری کی 122 نمبر حدیث نکالیں اور اس کے نیچے اردو ترجمے کے نیچے دیکھ لیں، وہاں بھی فربری کا نام موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں آپ 2475 نمبر روایت نکالیں، اس میں یہ لفظ موجود ہے قال الفربری وجدت بخط ابی جعفر قال ابو عبداللہ۔ امام فربری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، مولانا فربری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کے خط میں یہ چیز میں نے پائی ہے۔ ابو جعفر کون ہے؟ ابو جعفر ہیں امام بخاری کے کاتب، ان کے وراق اور منشی جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، ان کا نام ابو جعفر ہے۔ تو فربری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کے خط میں یہ بات لکھی پائی ہے، قال ابو عبداللہ، کہ امام بخاری نے فرمایا تفسیرہ ان ینزع منہ یرید الایمان، کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ اس بندے کا جو زانی زنا کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، تو اس کا ایمان اس وقت اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ فربری نے اس بات کو صحیح بخاری کی 2475 نمبر روایت کے نیچے اپنا تصرف اور اپنے تبصرہ اور کمنٹ سے ذکر کیے ہیں۔
تو یہ بالکل بات واضح ہوگی کہ یہ کتابت جو ہے اور یہ لکھا ہوا نسخہ امام علامہ فریبری کا، مولانا فریبری کا ہے، جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ جتنے نسخے آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور صحیح بخاری میں اس کے علاوہ آپ 5015 نمبر روایت نکال لیں۔ 5015 نمبر روایت میں جو نسخہ ہے بیروت والا، اس میں تو یہ لفظ ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے یہ نسخہ مصطفیہ کا عکس ہے جو مصر سے چھپا تھا۔ اس میں جو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 750 اور روایت کا نمبر 5015 نمبر جو روایت ہے وہ یہ ہے، قال الفریبریو سمیت ابا جعفر محمد ابن ابی حاتم وراق ابی عبداللہ۔ مولانا فریبری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن ابی حاتم جو کہ امام بخاری کے وراق ہیں، ان کے جو دستاویزات لکھتے ہیں، ان کے کاتب ہیں، ان سے میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ امام ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے فرمایا کہ ابراہیم کی یہ حدیث مرسل ہے اور دہاق المشرقی سے یہ حدیث مسندن اور متصلن بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں وہ علامہ فریبری کا یہاں بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کا جو مکتب مصطفیہ کا عکس جو چھپا ہے جو مصر سے، اس کے کہ ہمارے پاس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 ہے اور روایت کا نمبر 1931۔ باقی نسخوں میں اسلام 360 والا تو کئی جگہ پہ عربی کھا جاتا ہے، کئی جگہ پہ عربی جو متن ہے ٹیکسٹ اس کو حذف کر دیتا ہے، کئی جگہ پہ ترجمہ حذف کر جاتا ہے۔ یہ 1931 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں یہ لفظ موجود ہے، قال ابو جعفر سألت ابا عبداللہ۔ ابو جعفر امام بخاری کے وراق اور کاتب کہتے ہیں میں نے خود امام بخاری سے پوچھا تھا، اذا افطر یکفر مثل المجامع، جب بندہ روزہ توڑ دیتا تو وہ اسی طریقے سے روزہ جو نا وہ کرے گا جس طرح کے جمع کرنے والا؟ تو امام بخاری نے فرمایا الا ترى الاحادیث لم یقضیہ وان صام الدہر، پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنا جو نا وہ تبصرہ بیان کیا۔ تو یہ مقامات موجود ہیں جس میں خود علامہ فریبری کا، مولانا فریبری کا تبصرہ اور ان کے کمنٹس صحیح بخاری میں موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جو متداولہ نسخہ ہے صحیح بخاری کا، یہ اس وقت ہمارے پاس نسخہ فریبری ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد نے لکھا ہے۔ کتابت ان کی ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب آ گئی بات امام فریبری جو ہیں ان کے کن شاگردوں نے اس نسخے کو نقل کیا ہے؟ تو علامہ فریبری کے 7 شاگرد مشہور ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو علامہ فریبری سے نقل کیا ہے۔ ان میں سے 3 زیادہ مشہور نسخے ہیں، یہ بڑی تفصیل ہے، ان میں سے 3 مشہور نسخے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نسخہ مستملی، نسخہ سرخسی یا ہمویہ، اور تیسروں کو کہتے ہیں نسخہ کشمہنی۔